آخرکار وہی ہوا جس کا ڈر تھا، یعنی کہ نانا جان کی ڈیتھ ہو گئی۔ لیکن یہ اچھا کیا نانا جان نے کہ جاتے جاتے راہا کو یہ بتا دیا کہ یہ تارا جو ہے یہ تمہاری ماں ہے۔ یہ راز تو جیسے راہا پر بم کی طرح پھٹتا ہے۔ وہ حیران نظروں سے کبھی تارا کو دیکھتی ہے اور کبھی مرتے ہوئے نانا جان کو۔ ادھر آسیہ بھی حیرت زدہ ان ماں بیٹی کا تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے، اور پھر عدیل کو خیال آتا ہے کہ پہلے ابا جان کو ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے، لیکن یہاں پر جاتے جاتے ہی ان کی حالت بگڑ جاتی ہے اور ہاسپٹل پہنچ کر نانا جان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ نانا جان زندہ واپس نہیں آتے بلکہ ان کی ڈیتھ باڈی گھر پر آتی ہے، جہاں راہا بڑی دکھی ہوتی ہے نانا جان کے چلے جانے سے، جبکہ آسیہ بڑی نارمل اور بڑی ریلیکس فیل کر رہی ہوتی ہے اپنے آپ کو۔ اسے ایسا لگتا ہے جیسے واقعی نانا جان کا جانا اس وقت بالکل ٹھیک تھا، جہاں وہ اپنے فیصلے کر رہے تھے اور صرف راہا کا خیال رکھ رہے تھے۔ اس بات کے پیش نظر اب آسیہ کو کافی تسلی ہے اور وہ خوش ہے کہ نانا جان اس وقت چلے گئے ہیں۔ یہاں پر دیکھا جائے تو آسیہ کا یہ رویہ بالکل بھی مناسب نہیں، لیکن وہ پیچھے پڑ جائے گی ہاتھ دھو کر، راہا کے بھی اور اس کی ماں تارا کے بھی۔ نانا جان نے تو راز فاش کر دیا، لیکن راہا اب تک اپنی ماں کا سامنا کرنے سے کتراتی ہے۔ نانا جان کی وفات پر جب راہا اور تارا رو رہی ہوتی ہیں تو بالکل بھی راہا اپنی ماں کے قریب نہیں جاتی، بلکہ وہ اوائڈ کرنے لگتی ہے اور تارا سے دور دور رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب سے اسے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ اس کی سگی ماں ہے، نہ جانے کیوں اسے اب اپنی ماں تارا سے نفرت محسوس ہونے لگی ہے۔ اور ادھر آسیہ کا رویہ نانا جان کی وفات کے بعد بالکل بدل جائے گا۔ وہ بالکل ہی ایسی ہو جائے گی جیسے کوئی جلاد ہو۔ وہ تارا اور راہا کو صاف صاف کہے گی کہ بیوی اپنا اپنا سامان سمیٹو اور اس گھر سے چلتی بنو، جبکہ آسیہ اچھی طرح جان چکی ہے کہ یہاں پر تارا عدیل کی بہن ہونے کے ناطے اس گھر پر اس کا حق ہے، لیکن وہ صاف صاف کہتی ہے کہ بھائی تم اس گھر سے چلی جاؤ۔ یہاں پر جب تارا دیکھتی ہے کہ آسیہ کی نفرت بڑھتی جا رہی ہے اور یہاں پر راہا بھی اس سے نفرت کرنے لگی ہے، تو وہ اس گھر سے جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے اور پھر اس گھر سے سامان پیک کر کے جانے لگتی ہے، جبکہ راہا جو ہے وہ اپنے باپ کی تلاش شروع کر دیتی ہے۔ اب اسے ایسا لگتا ہے جیسے اسے اپنے باپ کو تلاش کرنا چاہیے، اور وہ اپنے باپ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اسے پتہ چلتا ہے کبیر اس کا باپ ہے، وہ اپنے باپ کے گھر چلی جاتی ہے کیونکہ مومانی جان نے تو اس کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ ادھر زاریون اور بطول جو ہے ان کے درمیان تعلقات بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی محبت پروان چڑھنے لگتی ہے۔